چلو چلو راج کے ساتھ، چلو چلو راج کے ساتھ۔ صاف چلی شفاف چلی تحریک انصاف چلی، صاف چلی شفاف چلی تحریک انصاف چلی، ایک دوجے کا تھامو ہاتھ، چلو چلو عمران کے ساتھ، ایک دوجے کا تھامو ہاتھ، چلو چلو عمران کے ساتھ، صاف چلی شفاف چلی تحریک انصاف چلی، صاف چلی شفاف چلی تحریک انصاف چلی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پی ٹی آئی کے ٹائیگروں، عمران خان صاحب کے جان بازوں، کھلاڑیوں، متوالوں، السلام علیکم۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میں نے جب سے ولاگ شروع کیا ہے، بڑے کٹھن حالات میں پی ٹی آئی کا کوئی بھی ولاگ جو ہے پنجاب میں خصوصاً نہیں ہو رہا تھا۔ اللہ نے ہمت دی تو میں وہ حقائق سامنے لاتا گیا، چاہے وہ میری جماعت میں، پی ٹی آئی میں جو غلط کام ہو رہے ہیں ان کو، اور جو باہر کے تھے ان کو، جو بھی میں نے پیش گوئی کی آپ کی خدمت میں، وہ درست ثابت ہوئی۔ یعنی میں نے جو پہلے ولاگ کیے اس میں نے پارٹی کے الٹرا الیکشن نہ ہونے کی صورت میں جو پارٹی کا نقصان پہنچ رہا تھا اس کو واضح کیا، آپ کی خدمت میں بیان کیا، اور آج وہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ پارٹی کا اگر اس ٹائم الیکشن ہو جاتا، 5 فروری کو بھی ہو جاتا، تو آج آزاد امیدوار جو ہمارے ہیں وہ جماعت میں شامل ہو چکے ہوتے، پارٹی کو نقصان نہ ہوتا، اور وہی الیکشن پہلے ہو چکے ہوتے تو بلہ ہم سے نہ چھینا جاتا اگر صحیح طریقے سے ہوتے۔ اس کے بعد میں نے جو سروے رپورٹ دی اس ٹائم کوئی نہیں مان رہا تھا کہ پی ٹی آئی 150 سیٹوں کے اوپر جائے گی، تو میں نے سب سے پہلے جو اپنی سروے رپورٹ دی، اور جس طرح دی میں نے، وہ دوبارہ آپ میرا ولاگ کھول کے دیکھ لیں، اور میں نے یہ بھی کہا تھا یہ جینون رپورٹ ہے، یہ جینون سروے ہے، یہ 2 نمبر سروے نہیں ہے میڈیا کا یا دوسرے تیسرے کا۔ اس ٹائم یہی کہا جا رہا تھا جی مسلم لیگ کو 110 سیٹیں ملیں گی، 120 ملیں گی۔ میں نے یہ ثابت کیا تھا سروے اپنی پہ کہ پی ٹی آئی جو ہماری جماعت ہے وہ 150 سیٹوں کے اوپر جائے گی، اور وہ گئی۔ اور اسی طرح میں نے یہ بھی کہا تھا گوہر صاحب کو کہ گوہر صاحب عوام ووٹ دے دے گی، ورکر عمران خان صاحب سے محبت کرتا ہے، پاکستان سے محبت کرتا ہے، وہ پرامن طریقے سے ووٹ دے دے گا، لیکن اس ووٹ کی حفاظت کیسے آپ کریں گے؟ وہ بھی بات میری بالکل صحیح ثابت ہوئی۔ تو آج وہ منت ترلا شروع ہوا ہے، کبھی جماعت اسلامی کا، کبھی وحدت المسلمین کا۔ اگر وہی اچھے طریقے سے الیکشن ہو جاتا ہماری جماعت کا تو یہ کام ہمیں منت سماجت نہ کرنی پڑتی۔ اور پھر میں نے یہ بھی اپنے ولاگ میں کہا تو اللہ تعالیٰ جو 8 فروری کو ڈرامہ ہوا ہے، دھاندلا ہوا ہے، اس کا پردہ فاش کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے وہ کر دیا۔ کمشنر راولپنڈی ڈویژن نے پریس کانفرنس کر کے تمام حقائق عوام کو بتایا۔ تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے
کہ آپ میرے چینل میں دیکھا کریں، یہاں آپ کو جینون رپورٹس ملیں گی، 2 نمبر نہیں ملیں گی آپ کو، کیونکہ بعض چینل اپنا نام بڑھانے کے لیے سرخی اور دے دیتے ہیں، اوپر تھم نیم اور دے دیتے ہیں، اور جب وہ ولاگ سنا جاتا ہے اس میں کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ لیکن میں نے جب 20 جنوری کو اپنا ولاگ شروع کیا، میں نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کا کوئی مہم صحیح طریقے سے نہیں چل رہی ہے، تو میں نے قدم آگے بڑھایا اور اپنے قائد محترم عمران خان صاحب سے محبت کا اظہار کیا، وفاداری کا کیا۔ اور میں آج بھی آپ کو یہ کہتا ہوں، اپنے تمام پی ٹی آئی ورکرز کو، تو اگر آپ میرے گروپ میں آئیں، مجھے لائک کریں، سبسکرائب کریں، تو میں آپ کو یہ جو آپ حالات کی تنگی کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے ٹھیک کر دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ اگر ہم متحد ہو جائیں تو پی ٹی آئی کا ہر ورکر کروڑ پتی بن جائے گا۔ مسئلہ یہ ہے، آپ میرا کہنا مانیں، آئیں، میرے گروپ کو جوائن کریں، میں نے واٹس ایپ نمبر بھی دیا ہوا اپنا، تو انشاءاللہ تعالی آپ کے معاشی حالات بھی بدلیں گے، کیونکہ میرا یہ کہنا ہے کہ جب تک ورکر کے معاشی حالات نہیں بدلیں گے کوئی سیاسی تحریک کامیاب نہیں ہوگی۔ اور یہ جو حکومتی سسٹم ہے اس میں غریب عوام کو پیسا جا رہا ہے تاکہ ان کی توجہ صرف اپنی روٹی پہ ہو، اپنے حالات پہ ہو، اور وہ ہمیں نہ دیکھیں ہم پورا ملک لوٹ کے کھا جائیں۔ اس لیے آپ بجائے حکومتی ریلیف کو دیکھنے کے بجائے آپ میرے گروپ کو جوائن کریں، اور جس طرح میں کہتا ہوں وہ کریں، آپ سب کے حالات بدل جائیں گے اگر ہم متحد ہو کے۔ آج اگر ہم متحد ہو جاتے تو جو تحریک دھاندلی کی شروع ہونی ہے ہم اس پہ آگے آگے تمام ورکر ہوتے، لیکن کسی نے بھی اس قابل نہیں سمجھا مجھے آپ سے شکوہ ہے، تو میں آپ کی بہتری کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، مجھے اس میں کوئی لالچ نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ مہربانی کر کے میرے چینل پہ آئیں، مجھے بتائیں آپ کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ تو میں آج آپ کو ایک بہت بڑی خبر دے رہا ہوں، عن قریب ایک سیاسی دھماکہ ہونے والا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پی ٹی آئی پہ ایک خاص عنایت ہوگی۔ تمام اعلیٰ حلقے جو ہیں اب یہ سوچنے پہ مجبور ہو چکے ہیں کہ ہم نے جو 8 فروری کو زیادتی کی ہے پی ٹی آئی سے اور عمران خان صاحب کے ساتھ، اس کا مداوع کیا جائے۔ مسلم لیگ نون میں کھربلی بچی ہوئی ہے، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ عجیب ہی سما ہے، جو جیتے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی ہے۔ دھاندلی تو صرف پی ٹی آئی کے ساتھ ہوئی ہے، اور جو زیادتی پی ٹی آئی کے ساتھ کی گئی ہے اس کا مداوع ضروری ہے، کیونکہ عوام کی نظر میں یہ اچھا نہیں ہوا۔ ہم آج بھی تیار ہیں پی ٹی آئی کے ٹائیگر، دوبارہ بھی الیکشن ہو جائے تو انشاءاللہ تمام سیٹیں ہم ون کریں گے۔ پہلے تو 170-80 کی بات ہے نا، اب انشاءاللہ 266 سیٹوں پہ ہم لڑیں گے اور 250 سیٹیں جیتیں گے۔ تو ایک عن قریب ایک اقدام اٹھایا جا رہا ہے، اور
قائد محترم عمران خان صاحب سے بھی اس سلسلے میں بات چیت شروع ہو چکی ہے، اور ان قریب اللہ نے چاہا تو آپ دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان کا حلف اٹھائیں گے، پنجاب میں اور KPK میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت قائم ہوگی، اور یہ میاں صاحبان جو ہیں یہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ مجھے اطلاع ملی تھی تو میں نے کہا آپ کو یہ بتا دوں۔ تو ان قریب جو سیاسی ڈھانچہ ترتیب دیا جا رہا ہے، کیونکہ یورپی یونین کو بھی تحفظات ہیں، امریکہ کو بھی ہے، جرمنی کو بھی ہے، اور دنیا کے تمام جو ملک ہیں ان کے صحافی حضرات نے، میڈیا نے جو رپورٹس اپنی حکومت کو دی ہے اس میں ثابت ہو گیا ہے کہ پاکستان میں دھاندلی نہیں دھاندلا ہوا ہے۔ تو اب ادارے جو ہیں وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ پاکستان کی بہتری کے لیے عوام جو اتنی بددل ہو چکی ہے اس کی بہتری کے لیے عمران خان صاحب کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، کیونکہ صرف قائد محترم عمران خان صاحب ہی ایک ایسی شخصیت ہے جو اس وقت ملک کو اس حالات سے نکال سکتے ہیں۔ تو یہ غیر متوقع سسٹم جو بن رہا ہے، جو تشکیل دیا جا رہا ہے، سیاسی حکومتیں ہیں وہ تشکیل دی جا رہی ہیں، تو انشاءاللہ تعالی یہ آپ کو میں پہلے ہی بتا رہا ہوں، تو اس میں PTI کے بغیر کوئی سیاسی حکومت تشکیل نہیں ہوگی، یہ جینوئن ہے میری رپورٹ۔ اور انشاءاللہ تعالی عمران خان صاحب یا ان کا نمائندہ جس کو وہ نامزد کریں گے وہ وزیر اعظم پاکستان کا حلف اٹھائے گا، اور پنجاب میں اور KPK میں انشاءاللہ تعالی تحریک انصاف کی حکومت ہوگی، اور جو ہم سے سیٹیں لی گئی ہیں دھاندلی کر کے وہ واپس دی جائیں گی، وہ چاہے پنجاب کی ہیں، وہ چاہے کراچی کی ہیں، وہ چاہے KPK میں تو ٹھیک سسٹم چلا ہے، تو پنجاب اور کراچی کی جو سیٹیں ہیں، بلوچستان میں بھی ہماری 2-3 سیٹیں لی گئی ہیں، 3 سیٹیں لی گئی ہیں، میں یہ نہیں کہوں گا 8 سیٹیں لی گئی ہیں، 3 سیٹوں کی آواز ہے جو جینوئن بات ہے۔ تو PTI کی 3 قومی اسمبلی کی جو سیٹیں ہیں 3 سے 4 وہ ہم سے چھینی گئی ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے یہ سب چیزیں ہمیں واپس دے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہوگا وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کا ہوگا، عمران خان صاحب ہی اسے بنائیں گے۔ تو یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، تو آپ ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میرے حوصلہ آئے، لائک کریں، اور مجھے بتائیں آپ کہ آپ اپنے معاشی حالات تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو آئیں ہمارے گروپ میں، مجھے پتا ہو اس کی کتنی تعداد ہے، اور جو میں نے الیکشن پہ کہا تھا 2 کروڑ چینل YouTube پہ بننے چاہیے کم از کم، اگر وہ بن جاتے تو پوری دنیا میں بھوچال آ جاتا ہماری تحریک کا، اور اس سے میں وہ 2 کروڑ جو YouTube چینل ہیں ان کا بھی فائدہ ہوتا ہے، PTI کے ورکر کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ میں آپ کو صحیح گائیڈ کر رہا ہوں، آپ میری باتوں کو غور سے سنیں، اس پہ عمل کریں، کیونکہ میرے چینل پہ کوئی 2 نمبر بات نہیں ہوگی۔ جو میں نے کہا ہے وہ آپ میرا ولاگ کھول کے دیکھ لیں، اس میں ہر چیز آپ کو واضح نظر آ جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اور
ہماری حفاظت کرے اور پاکستان کو خوشحال بنانے میں، پاکستان کی ترقی میں تمام ادارے مل کر کردار ادا کریں اور عوام اپنے اداروں سے محبت کرے، عمران خان صاحب سے محبت کرے، اور جو حکومت آئے وہ مستحکم آئے۔ اگر پی ٹی آئی کی حکومت آتی ہے تو وہ 5 سال کے لیے مستحکم حکومت ہوگی، اور یہی وہ ادارے اب سوچنے پہ مجبور ہو چکے ہیں۔ تو دعا کریں یہ بھی میں نے جو انکشاف کیا ہے یہ درست ہو جائے، اور انشاءاللہ یہ درست ہوگا، میرے اللہ نے چاہا۔ اس ٹائم جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ سب یہ سوچنے پہ مجبور ہو چکے ہیں کہ ہم جس کا جو جینون حق ہے اس کو دیا جائے، اور جب پی ٹی آئی کو اس کا جینون حق ملے گا تو وہ پنجاب اور کے پی کے میں حکومت بنانے کے قابل ہو جائے گی، اور ان قریب یہ ہونے والا ہے۔ اللہ تعالی ہماری مدد کرے، آمین یا رب العالمین۔